الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بڑائی کبریائی پاکیزگی اور بزرگی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جل جلالہ و عما نوالہ کے لیے لائق زیبا و سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا مالک و خالق، اور بعدہ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، عزیزان محترم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، 21ویں پارے کے آخر میں جن باتوں سے اختتام ہوا تھا وہ باتیں یہ تھی کہ مختلف قسم کے فتوحات کی وجہ سے انصار اور مہاجرین کی عورتوں کے پاس جب مال و دولت آنے لگی اور ان کے پاس کھانے پینے کے سامان جو ہے اچھے انداز سے ان کو ملنے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی اس بات کا مطالبہ کیا اللہ کے رسول سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے اس بات کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن آیات نازل فرمائی اور کہا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تمہیں دنیاوی زندگی چاہیے اور یہاں کی جو ہے رونقیں اور زینت چاہیے تو میں تم کو جو ہے خوشی خوشی اپنے گھر روانہ کر دوں گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی اور کہا یا نساء النبی، یہ 21ویں پارے کی آخری آیت، اللہ نے فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، نبی کی بیویوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے جو عورت جو ہے غلط کام کرے گی یا غلط کام کرنے کا ارادہ کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، تمہیں ڈبل جو ہے گناہ دیا جائے گا، کیونکہ تم معمولی عورتیں نہیں ہو، تم اللہ کے نبی کی بیویاں ہو۔ اگر تم غلط کام کرو گی، منکرات کا کام اختیار کرو گی یا پھر دنیاوی امور کو ترجیح دینے کی بات کرو گی تو اللہ تعالیٰ تم کو ڈبل عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر قادر ہے، یعنی اللہ کے لیے آسان ہے ایسا کرنا کہ تمہیں اللہ ڈبل جو ہے گناہ میں مبتلا کرے اور تم کو اللہ تعالیٰ ڈبل عذاب میں مبتلا کرے۔ پھر یہاں اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا 22ویں پارے کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، وہاں پر نافرمانی کی بات کی تو کیا کہا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے یا منکرات اور فحش کاموں کو اختیار کرو گے تو اللہ تم کو ڈبل گناہ دے گا اور تم پہ دوہرا عذاب نازل کیا جائے گا۔ تو اس کا اپوزٹ یہاں اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے اور فرما برداری کرتے رہو گے اور نیک اعمال کرتے رہو گے، نؤتیھا اجرھا مرتین، تو تم کو ڈبل ثواب بھی دیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے نبی کی بیویوں سے خاص طور پر خطاب کرتے ہوئے کہا اور کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تمہارا معاملہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اس لیے تقوی اختیار کرتے رہو اور اپنی زبان میں اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کیونکہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ تمہاری آواز سے تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ تو ان تمام باتوں پر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی بیویوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا اور فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور گھروں میں قرار پکڑے رہو، بلا وجہ گھروں سے باہر جانا تمہارے لیے مناسب بات نہیں ہے، کیونکہ تم عام عورتیں نہیں ہو، تمہارا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ اونچا ہے، تمہیں اللہ رب العالمین نے سارے کائنات کے امام کی بیویاں بنایا ہے، اس لیے بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ جایا کرو، گھروں کو تم قرار پکڑے رہو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، تبرج کہتے ہیں زینت کو اختیار کرنا، خوبصورتی اختیار کرنا، زینت کو اظہار کرنا اور لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرنا، اسے تبرج کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جاہلیت کی طرح جو ہے اپنے بناؤ اور سنگار کو اور زینت کو لوگوں کے سامنے پیش نہ کرو اور ظاہر نہ کرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے رہو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکات دیتے رہو،
واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرتی رہو. انما یرید اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ نبی کے گھرانے والوں سے مکمل پاکیزگی اور صفائی کرنا چاہتا ہے. یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اپنے حدیث کے اندر. ابن حبان کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا خاص طور پر عورتوں کے لیے، اذا صلت المرأة خمسها، جو عورت 5 وقت کی نمازیں ادا کرتی ہے، وصامت شهرها، اور رمضان کا مہینہ مکمل روزہ رکھتی ہے، وحفظت فرجها، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، واطاعت زوجها، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، قیل لها، اس سے کہا جائے گا ادخلی الجنۃ من ای ابواب الجنۃ شئتی، کہ جنت کے جو جس دروازے سے داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ. یہ بات تمام عورتوں کے لیے ہے، یہ صرف نبی کی بیویوں کے لیے بات نہیں ہے. اللہ کے رسول نے تمام مومن عورتیں، تمام مسلمان عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اور بہت آسان ہے جنت ان کے لیے. صرف 4 کام ہے اللہ کے نبی نے فرمایا: 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنا، رمضان کے مکمل مہینے کے روزے رکھنا، اپنے شوہر کی اطاعت کرنا، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنا. جو 4 کام جو عورت اختیار کرے گی اور اس پر اس کا خاتمہ ہوگا، اللہ کی طرف سے اس کے لیے اعلان کیا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ. جنت کے دروازے کل کتنے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. اس کے نام معلوم ہے؟ تفصیل سے میں نے نام ذکر کیے تھے جنت کے دروازوں کے. بہرحال جنت کے جو ہے 8 دروازے ہیں. اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایسی عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہے گا کہ وہ جو دروازے سے داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ. پر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی جس کے اندر مرد اور عورتیں دونوں کو اللہ رب العالمین نے شامل کیا. اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر جو ازواج تھے یا بعض صحابیات تھے، وہ تمام کے تمام اللہ رسول کے بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ساری باتیں مردوں کے بارے میں اتار رہا ہے، ہمارے بارے میں کیا ہے؟ عورتوں کا کہیں ذکر ہی نہیں کیا جاتا ہے، ہمارے لیے کیا انعام ہے، ہمارے لیے کیا جو ہے مسئلے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اس سوال پر قرآن مجید کی آیت نازل فرما دیا. اللہ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اللہ تعالیٰ نے 11 چیزوں کا یہاں پر ذکر فرمایا کہ اسلام لانے والے مرد، اسلام لانے والی عورتیں، اللہ نے خاص طور پر اس میں ذکر فرما دیا. حالانکہ اگر یا ایھا الذین آمنوا کہا جائے تو اس میں مرد عورتیں دونوں بھی شامل ہیں، یا ایھا الناس کہا جائے اس میں مرد اور عورتیں دونوں بھی شامل ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی ہمت افزائی کے لیے، ان کے جو ہے مرتبے کو اور ان کے مقام کو اونچا بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی خواہشات پر یہ آیت کریمہ نازل فرما دی. تو صحابیات کا ایمان، ان کا دینی جذبہ، ان کے اندر دین کا شعور اتنا زیادہ تھا کہ وہ ایک ایک چیز پر غور کیا کرتے تھے. ہماری طرح نہیں. قرآن مجید ہم پڑھ رہے ہیں، کیا آیت ہے، کون سے اس میں کیا پیغام ہے، کیا اللہ کا میسج ہمیں خود نہیں معلوم ہے، تو خواتین کو کیا معلوم ہوگا؟ ایسے معاملات اس زمانے میں نہیں تھے. وہ لوگ غور و فکر کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں اور مردوں کے تعلق سے نازل فرمائی ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کو پورا کیا اور فرمایا کہ اسلام لانے والے مرد، اسلام لانے والے عورتیں، ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اللہ رب العالمین کا جو ہے خوف، اس کی خشیت دل میں پیدا کرنے والے مرد اور عورتیں، اسی طرح صدقات و خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے نام یہاں پر ذکر فرمائے. آخر میں فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا کریما عظیما. اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کے لیے جو ہے اپنے پاس بہت ہی بڑی مغفرت کو تیار کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا اجر ان تمام لوگوں کو دینے والا ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم.
جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو کسی بھی ایمان والے مرد یا ایمان والی عورت کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے آ جانے کے بعد اپنی بات کو پیش کرے۔ یہاں پر معاملہ یہ ہوا تھا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حالانکہ وہ عربی ہیں، عرب کے رہنے والے ہیں، آزاد ہیں، لیکن کسی نے زبردستی ان کو جو ہے اغوا کیا، کڈنیپ کیا اور ان کو لا کر جو ہے فروخت کر دیا بازار میں، وہ غلام بن گئے۔ حالانکہ آزاد آدمی تھے لیکن غلام بنا دیے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو خریدا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے تحفے میں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو جو ہے ایکسپٹ کیا اور بعد میں ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب اس کے بعد جیسا کہ کل بھی اس بات کا تذکرہ ہوا کہ بعد میں لوگوں نے ان کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا، اس کا بھی تذکرہ اللہ نے یہاں بھی فرمایا ہے۔ تو بہرحال معاملہ یہ ہوا کہ جب زید بن حارثہ چونکہ غلام تھے، اب ان کے جسم پر غلامی کا دھبا لگ چکا تھا، حالانکہ وہ آزاد تھے لیکن اب غلام تھے، بعد میں حالانکہ آزاد بھی کیا گیا لیکن وہ دھبا باقی رہا۔ اب ہوا یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھیری بہن حضرت زینب بنت جہش کو ان کے نکاح میں دینا چاہا۔ کہا کہ اللہ اس رسول کا فیصلہ ہے کہ میری پھپھیری بہن زید بن حارثہ سے نکاح کرے، لیکن اب زید بن حارثہ سے نکاح کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور جو ہے خاندان قبیلے والے ماننے تیار نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو یہ نسل والی عورت ہے، خاندان قبیلے والی عورت، اور ایک طرف یہ غلام ہے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ان کا کوئی میل ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ بات ناپسند ہوئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اور کہا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی بھی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے آ جانے کے بعد اپنی رائے کو پیش کرے۔ بہرحال جب آیت نازل ہوئی تو اب دونوں خاندان جو ہے تیار تو ہو گئے، لیکن دل میں ان کے بات تھی کہ یہ الگ بات ہے، یہ معاملہ بننے والا نہیں ہے، اور یہی معاملہ ان دونوں کے ساتھ ہی ہوا۔ زید بن حارثہ اور زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نکاح تو کر دیا گیا، لیکن وہ نکاح جو ہے ہمیشہ حضرت زید بن حارثہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتے اور شکایت کرتے بیوی کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، انبن چل رہی ہے، ہمارے درمیان تعلقات صحیح نہیں ہے۔ آپ ان کو بار بار تاکید کر کے بھیجتے جاتے ہیں کہ جاؤ صبر کرتے رہو، لیکن اللہ رب العالمین نے پہلے ہی ابھی زید بن حارثہ کا طلاق واقع نہیں ہوئی زینب بنت جہش سے، اللہ نے پہلے اس بات کا تذکرہ کر دیا کہ زید کا جو ہے زینب سے طلاق ہونے والی ہے اور زینب کا نکاح تم سے کر دیا جائے گا، اللہ نے نبی کو بیان فرما دیا۔ اب جب بات نہیں بن رہی تھی، آخر میں جو ہے معاملہ طلاق تک پہنچا اور زید بن حارثہ کا حضرت زینب بنت جہش کا جو ہے آپس میں طلاق واقع ہو گئی۔ جب یہ طلاق واقع ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمانوں سے نبی سے ان کا نکاح کروا دیا۔ یہ ایک ایسا نکاح ہے جس میں نہ کوئی ولی ہے، نہ خطبہ نکاح پڑھایا گیا، نہ ولایت کے لیے کوئی گواہ موجود تھے، نہ کوئی شہادت کے لیے موجود تھا، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نے آسمان سے نکاح پڑھا دیا اور فرمایا فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، ہم نے یعنی جب زید کا نکاح ان سے ختم کر دیا گیا، طلاق واقع ہو گئی، تو ہم نے حضرت زینب کا نکاح آپ سے کر دیا۔ جب اللہ رب العالمین نے اس نکاح کو کر دیا، یہاں پر کئی جو ہے زمانے جاہلیت کے رسم و رواج ختم کیے گئے۔ اس زمانے میں کیا رواج تھا کہ جو بیٹا کسی بیٹے کو لے کر پال لیں، اگر کوئی ہم کسی بچے کو لے کر پال لیں تو اس بچے کی بیوی جو ہے ہمیشہ کے لیے اس آدمی کے لیے بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو ثابت کیا کہ حقیقی جو بیٹا ہوتا ہے، لے پالک بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ جو ہم کسی بچے کو گود لیتے ہیں وہ بچہ کسی بھی حالت میں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا ہے، لہذا پالے ہوئے بچے کی بیوی سے سسر کا نکاح کرنا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہوتے تھے؟ رشتے میں اگر دیکھا جائے تو سسر تھے، اور زینب بنت جہش کون ہے؟ بہو تھی، لیکن چونکہ وہ حقیقی بیٹے نہیں تھے، وہ پالے ہوئے بیٹے تھے، تو پالے ہوئے بیٹے سے اگر اس کا طلاق واقع ہو جاتا ہے عورت کا، یا وہ بیٹا مر جاتا ہے، تو اس عورت سے نکاح کرنا سسر کے لیے جائز ہے، حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پر ثابت کیا، اور یہ جو طریقہ تھا اس زمانے میں کہ حقیقی بیٹے کی طرح جو ہے پالے بیٹے کو سمجھا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید یہاں پر بیان فرما دی۔ اس
اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور بات یہاں پر اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اللہ نے صاف فرما دیا ما کان محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تم میں سے کسی آدمی کے وہ باپ نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے ہوئے، ایک طیب، طاہر، فاسق، یہ 3 بیٹے، اور ماریا قبطیہ لونڈیا سے ایک بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام ابراہیم تھا۔ یہ 4 بیٹے اللہ کے نبی کو ہوئے اور چاروں کے چاروں جو ہے بچپن میں وفات پا گئے، یعنی کوئی بچہ بھی جوانی تک نہیں پہنچا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرما دیا کہ تم میں سے کسی بھی آدمی کے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے، لیکن وہ حقیقی طور پر بیٹا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اگر ہم کسی بچے کو گود لیتے ہیں تو اس کو اپنا نام دینا جائز نہیں ہے۔ کل ایک سوال آیا تھا، میں نے کل جو بات بیان کی تھی اسی سورے کے اندر اللہ نے فرمایا کہ تم ان کو اپنے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کرو۔ تو بعض لوگوں نے یہ سوال کیا کہ ہم حکومتی کارروائیوں کے لیے اور جو ہے دستاویزات کے لیے، سرٹیفکیٹس وغیرہ کے لیے جو چیزیں ہونا رہتا ہے، اگر ہم کسی ایسے آدمی کا نام وہاں پر لگائیں گے جو بیٹے کو دے دیا اور چلا گیا، اب بار بار اسی کو بلانا پڑتا ہے، بڑی مشکلات پیش آتی ہے، ایسے میں کیا کیا جائے؟ لیکن میں نے اس بارے میں تحقیق کی آج پورا دن، کہیں پر بھی ایک طرح کی گنجائش مجھے نہیں ملی کہ ایسی صورت میں بھی اپنا نام اس بچے کو دیا جائے، کہیں پر بھی یہ بات موجود نہیں ہے۔ جتنے احادیث میں نے تلاش کیے، تمام احادیث کے اندر یہی بات موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی بچے کو اپنا نام دیتا ہے گود لینے کے بعد تو وہ بہت بڑا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت وعید نازل فرمائی ہے۔ ایک طرف فرمایا وہ آدمی نے کفر کا ارتکاب کیا، ایک طرف اللہ کے نبی نے فرمایا اس آدمی پر اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسولوں کی اور تمام دنیا والوں کی لعنت نازل کی جائے گی جو ایسا کرتا ہے۔ تو کسی طرح سے گنجائش نہیں ہے، جو اس کا حقیقی باپ کا نام ہے وہی نام اس کو دیا جانا چاہیے اور وہی انصاف کا تقاضا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے پاس انصاف کی بات ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی بچے کو گود میں لے لیا، جس سے آپ نے گود میں لیا وہ آپ غیر مسلم ہے اور آپ بچے کو گود میں لے رہے ہیں، بچہ 1 دن کا ہے، آپ اس کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں، اسے پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، آپ نے جب آپ کے پاس رہے گا ظاہر بات ہے وہ مسلمان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے اس کا نام عبدالرحمان رکھا ہے اور اس حقیقی باپ کا نام راجو تھا، تو وہ زندگی بھر عبدالرحمان ابن راجو کہہ کر ہی پکارا جائے گا۔ یہ نہیں کہ میں نے اس کو اپنا نام دے دیا یا اس کو میں نے بچپن سے پالا ہم اس کو اپنا نام دیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کسی طرح کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ سرٹیفکیٹ کے طور پر، دستاویزات کے طور پر کیا ترکیب کرتے ہیں کیجئے، لیکن حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور کا نام اس بچے کو دینا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی اسی بات کا تذکرہ کیا اور کہا وخاتم النبیین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری نبی ہے۔ اس اعلان کے ساتھ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے لوگ نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت سے پہلے جو دجال آنے والے ہیں وہ کتنے ہیں؟ کسی کو معلوم؟ قیامت سے پہلے 30 دجال آنے والے ہیں، ایک دجال نہیں جس کا بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے، وہ تو بڑا دجال ہے، اصل دجال ہے، لیکن قیامت سے پہلے 30 دجال آئیں گے، ان میں سے ہر ایک کا کام کیا ہوگا؟ نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ ابھی آپ سن رہے ہوں گے ایک تو جو ہے شکیل بن حفیظ کا فتنہ چل رہا تھا، نبوت کا وہ دعویٰ کرتے پھر رہا تھا، ابھی 1 مہینہ پہلے رمضان کے شروعات میں جو ہے ایک اور آدمی نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے پھر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ سارے کے سارے جھوٹے لوگ ہیں اور تمام قسم کے لوگ دجال صفت کے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صاف فرما دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے آخری نبی ہیں، آپ پر نبوت کا جو ہے خاتمہ کر دیا گیا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے جو ہے اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر جو ہے درود اور سلام بھیجا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے تحیات سکھا دیا اور فرمایا اس کے اندر السلام علیکم یا ایھا النبی جو ہے وہ اللہ کے نبی پر سلامتی کی دعا ہے، اور درود کے بے شمار الفاظ سکھا دیے گئے۔ سب سے مختصر درود کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے وہ بھی اس کو بھی ثواب دیا جائے گا، درود ابراہیمی کوئی پڑھ لیتا ہے اس کو بھی ثواب دیا جائے گا، اللہم صلی وسلم نبینا محمد وبارک وسلم، یہ بھی درود کے کلمات ہیں۔ ایسے بے شمار درود کے کلمات ہیں، لیکن درود کے نام پر، سلام کے نام پر اگر یہ کہا جائے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہا جاتا ہے تو ایسا کہنا شرک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، اور یا تب کہا جاتا ہے ہمارے سامنے کوئی موجود ہے اسے یا کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو ایسا کہنا جائز نہیں ہے، ورنہ اللہ کے نبی پر سلام بھیجنے کا طریقہ تحیات میں سکھا دیا گیا، درود بھیجنے کا طریقہ درود ابراہیم کے ذریعے اور مختلف درود کریمات کے ذریعے ہمیں بتا دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ، جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھ کے بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مرہ، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو ہمیں کثرت کے ساتھ درود کا اہتمام کرنا چاہیے۔ درود کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار برکات ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس سلسلے میں گفتگو کی جائے گی۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے انما علم عند اللہ، کہ قیامت کا جو حقیقی علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، قیامت کے دن جو ہے لوگوں کے چہروں کو آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں مرچیاں تلتے وقت، سموسے تلتے وقت جیسے ہم اس کو جو ہے آگ میں اور تیل میں الٹ پلٹ کرتے ہیں، ایسا ہی قیامت کے اللہ رب العالمین انسانوں کے چہرے کو الٹ پلٹ کرے گا تاکہ اچھی طرح سے سیکے جائیں اور ان کو مزہ مکمل ملے جہنم کے عذاب کا۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ جب ان کے چہروں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کرے گا تو وہ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولا، کاش کہ دنیا میں ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اللہ رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ وقالوا، اور وہ لوگ کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، اے ہمارے پروردگار ہم نے دنیا کے اندر ہمارے بڑوں کی بات کو مانا، ہمارے بڑوں کی اتباع کرتے رہے، ہمارے بڑے جیسا بتاتے گئے ہم ان کی بات کو مانتے گئے، فاضلونا السبیلا، ہمارے بڑوں نے ہمیں جو ہے صحیح راستے سے گمراہ کر دیا ہے۔ اور ساتھ میں یہ دعا کریں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ہمارے بڑوں کو تو ڈبل عذاب دے۔ لیکن وہاں پر ایسا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ اعلان فرمائے گا کہ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، جو ہے تمام لوگوں کو وہاں پر ڈبل ہی عذاب دیا جائے گا۔ جو گمراہ کر رہے ہیں ان کو بھی ڈبل عذاب دیا جانے والا ہے، جو گمراہ ہو رہے ہیں ان کو بھی ڈبل عذاب دیا جانا ہے۔ اس لیے یہ بات قابل غور ہے، جس کو دنیا میں ہم اللہ کی بات بیان کرتے ہیں، جس کے سامنے ہم جو اللہ کے رسول کی بات کو بیان کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آ جانے کے بعد اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے فلاں مفتی نے ایسا کہا ہے، ہمارے فلاں علامہ نے ایسا کہا ہے، ہمارے فلاں ایڈوکیٹ نے ایسا کہا ہے، ہمارے انجینئر نے ایسا کہا ہے، فلاں ڈاکٹر نے ایسا کہا ہے، فلاں باجی نے ایسا کہا ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں اگر آپ ان لوگوں کی بات کو مانو گے تو آپ کا اثر بھی کیا ہوگا؟ قیامت کے دن وہاں پر داخل کیا جائے گا جہنم کے اندر، اور وہاں پر افسوس کریں گے کہ کاش دنیا میں ہم نے فلاں ڈاکٹر کی بات کو نہ مانا ہوتا تو اچھا ہوتا، ہم نے دنیا میں فلاں ایڈوکیٹ کی بات کو نہ مانا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ میں اشارے میں بات کر رہا ہوں، آپ لوگ سمجھ جائیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ آج علماؤں کی قدر نہیں ہے، آگے اس کا بھی تذکرہ اسی جو ہے بارے میں آنے والا ہے۔ علماؤں کا کوئی مقام نہیں، علماؤں کی کوئی عزت نہیں۔ علماء اگر اپنی طرف سے قرآن و حدیث کے ذریعے کوئی مسئلہ بیان کر دیں، ان کے مسئلے کو، ان کی بات کو رد کر دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں نے ایسا کہا ہے۔ ہم جو بات بتانے والے ہیں کیا اپنی طرف سے بات بتا رہے ہیں؟ ہمارے سامنے ان کا کلام ہے، نبی کی تعلیمات ہے، ہم اس کے بیس پہ تمہارے سامنے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو بتاتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں اپنے بڑوں کی بات کو مانتا ہے
تو وہاں پر افسوس کریں گے اور کہیں گے یا لیتنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہمارے بڑوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا۔ یہ قابل غور عمل ہے اور بات ہے، اس بات پر غور کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جو ہے کسی کی بات چلنے والے نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کو ہماری طرف سے کوئی بات، کسی بات میں شک ہے، کسی بات میں آپ کو ڈاؤٹ ہے، تو آپ کو پورا اختیار ہے کہ آپ اس مسئلے کے بارے میں سے سوال کریں، ہم آپ کو دلائل روشن بات کریں گے۔ اگر ہم دلیل نہ دیں تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس مکمل علم نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو قرآن کی تعلیمات کے ذریعے، نبی کی فرامین کے ذریعے ساری باتیں بیان کر رہے ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہماری باجی نے ایسا کہا ہے، ہمارے بھیا نے ایسا کہا ہے، ہمارے دادا نے ایسا کہا ہے، ہمارے مفتی نے ایسا کہا ہے، تو یہ بات ہے بہت زیادہ گمبھیر ہے، اور ایسے لوگوں پہ اللہ کا عذاب نازل کیا جائے گا، دنیا کے اندر بھی اور قیامت کے اندر بھی۔ پھر آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بھی بات کرو اچھی بات کرو، سیدھی بات کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی اللہ کے ذات پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے فلیکرم ضیفہ، اپنی مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے فلا یؤذی جارہ، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے جب بھی بات کرے اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ فلیقل خیرا او لیصمت، اگر زبان سے اچھی بات نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے نجات، آپ کے لیے کامیابی اسی میں ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من صمت نجا، جو آپ کے خاموش رہا وہ آدمی کامیاب رہا۔ تو تمام چیزوں کا، فسادات کا، فتنوں کا، لڑائیوں کا، گالی گلوچ کا دار و مدار انسان کی زبان پر۔ اللہ نے اسی لیے کہا جب بھی بات کرو تو اچھی بات کرو، سیدھی بات کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ تعالیٰ کی اور اس رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، فقد فاز فوزا عظیما، تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے بہت بڑی کامیابی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس کے بعد سورہ سبا جو ہے تلاوت کیا گیا۔ سورہ سبا میں اللہ رب العالمین نے جو ہے وہی سبا، ملکہ سبا، اس کا تذکرہ سلیمان علیہ السلام کے تذکرے میں کیا گیا۔ اسی جو ہے ملکہ کے نام سے ایک مکمل شہر اور ایک بستی آباد کروائی گئی تھی، اور اسی بستی کا نام، اسی ملک کا نام آج یمن ہے۔ جو یمن کنٹری ہے وہ اصل میں جو ہے سبا ہے، اسی کا نام سبا ہے، جس کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن مجید میں سورہ نازل فرما دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ میں ارشاد فرمایا کہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرُهَا وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا کو کر دیا تھا۔ تو ان کا کام کیا تھا کہ جب کبھی انہیں کسی کام سے جانا ہوتا، سفر طے کرنا ہوتا، تو سفر کی جو مدت ہوگی وہ کتنے دن کی ہوگی؟ 1 مہینے کی۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ سفر کی جو مدت ہے وہ تو ہوا شہر، حالانکہ وہ 1 مہینے کا سفر ہوتا اگر عام طور پہ کیا جائے گھوڑوں کے ذریعے، اونٹ کے ذریعے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ جاتے تھے، ہوا کو حکم دیتے، تو وہ ہوا جو ہے 1 مہینے کا سفر صرف صبح کی اوقات میں طے کر دیا کرتا تھا۔ یعنی ہوا اتنی تیز رفتاری کے ساتھ ان کو جو ہے اس مقام پر پہنچا دیتے جس مقام پر پہنچنے کے لیے ان کو 1 مہینے کا سفر درکار ہوا کرتا تھا۔ اور ایسا ہی معاملہ شام کے وقت، یعنی 1 دن میں وہ 2 مہینے کا سفر طے کر دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کا خاص معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انہیں کا جو ہے تذکرہ بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو موم بنا دیا تھا۔ جب کبھی وہ لوہا پکڑتے وہ موم بن جاتا، اور وہ جس طرح چاہتے اس کو بنا لیا کرتے تھے اوزان۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے تانبے کو موم بنا دیا تھا۔ ان کے ہاتھ میں لوہا موم تھا، ان کے ہاتھ میں تانبا موم تھا۔ وہ تانبے کے ذریعے جو چاہتے بناتے اور اس کو جو ہے بازار میں فروخت دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اس زمانے میں یہ بات بڑی مشہور ہو گئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو جنات رہتے ہیں، جو ان کے تابع ہیں، وہ لوگ غیب کی باتوں کو جاننے والے ہیں۔ یہ بات مشہور ہو گئی تھی سارے علاقے کے اندر کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے
جس وجہ سے اور جس بنیاد پر حکومت کر رہے ہیں، اصل اس کی بنیاد کیا ہے کہ ان کے ساتھ جنات ہیں، ان کے ساتھ شیاطین ہیں، اور یہ جنات اور شیاطین کا علم لے کر، ان کی طاقت کو لے کر، ان کے پاس جو غیب کا علم ہے اس علم کو لے کر یہ سلیمان جو ہے سارے دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، یہ بات مشہور ہو گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے جو ہے جنات کو کام پہ لگا دیا، تمام جنات مکان تعمیر کر رہے ہیں، محل کو تعمیر کیا جا رہا ہے، اور سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کے پاس جو لاٹھی ہے، ان کے پاس ایک لاٹھی اور لکڑی تھی، اس میں وہ سہارا دے کر کھڑے ہوئے ہیں، جنات مسلسل کام کرتے جا رہے ہیں، اور ادھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا فلما قضینا علیہ الموت، ادھر سلیمان علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا بھی، ان کی روح کو قبض بھی کر لیا، یعنی وہ انتقال کر کے سلیمان علیہ السلام، لیکن کیسے کھڑے ہوئے ہیں؟ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ جنات کو دیکھ رہے ہیں، ہاتھ میں لکڑی ہے اور ان کی نگاہ ہے جنات کی طرف ہے، یہ لوگ صحیح سے کام کر رہے یا نہیں کر رہے، مسلسل ان کی نگاہ ہے انہیں پر لگی ہوئی ہے، ٹکی ہوئی ہے۔ اب جنات جو ہے ڈر کے مارے مسلسل کام کرتے جا رہے ہیں، کام کرتے جا رہے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا جنات کو ان کے موت کی خبر کب پہنچی؟ فلما قرّا تبینت الجن، جب دیمک لگ گئی لکڑی میں، جب مکمل طور پر دیمک لگ گئی، دیمک کے لگنے کی وجہ سے وہ لکڑی جب ٹوٹ گئی، جب سلیمان علیہ السلام جو ہے زمین پر گر گئے، تب جنات کو معلوم ہوا کہ ان کی موت کب کی واقع ہو چکی ہے۔ اور دیمک کب لگتی ہے؟ ایسا نہیں کہ دیمک جو ہے آج انتقال ہو گیا دوسرے دن دیمک لگ جائے گی، بلکہ دیمک لکڑی کو لگنے کے لیے کئی مہینوں لگ جاتے ہیں۔ تو اتنے مہینوں تک جنات مسلسل کام کرتے رہے، تب جا کے جب معلوم ہوا دیمک کے لگنے سے جب وہ گرے، تب ان کو معلوم ہوا کہ ان کی تو بہت واقع ہو گئی، زمانہ ہوا ہے۔ تب کہنے لگے ان لو كانوا يعلمون الغیب، اگر وہ لوگ غیب کی بات کو جانتے ہوتے، ما لبثوا في العذاب المهين، تو وہ لوگ اس طرح سے مشقت کے ساتھ اور عذاب کے ساتھ کام نہیں کر رہے ہوتے، ان کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی جو ہے اس بات کو ثابت کیا کہ غیب کا جو علم ہے وہ نہ جنات کے پاس ہے، نہ شیاطین کے پاس ہے، نہ فرشتوں کے پاس ہے، نہ انبیاءوں کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ دنیا میں کسی کو بھی غیب کا علم جو ہے نہیں دیا گیا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سبا ملک کا تذکرہ یہاں پر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ایسا بنایا تھا کہ اس کے دونوں طرف باغات تھے۔ اللہ نے فرمایا جنتان عن یمین و شمال، وہ جو شہر تھا درمیان میں تھا، اس کے دونوں طرف بہترین باغات تھے، بہترین نہریں وہاں پر بہا کرتی تھی، اور اللہ نے کو حکم دیا تھا کہ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جو روزی کا رزق کا انتظام کیا ہے اس میں سے کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ فاعرضوا، ان لوگوں نے نافرمانی کی۔ جب ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا، اور وہاں کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر دی۔ اور اس ملک کا یا اس علاقے کے بارے میں یہ بھی آتا ہے تاریخ کے اندر کہ وہاں پر نہ مچھر پائے جاتے تھے، نہ وہاں پر مکھیاں پائی جاتی تھی، نہ وہاں پر موذی جانور پائے جاتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے بھی اس علاقے کو پاک و صاف کر دیا تھا۔ اتنی نعمت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے سے اعراض کر دیا تو اللہ رب العالمین کا بدلہ لیا اور تمام کی تمام جو ہے قوم کو ہلاک اور برباد کر دیا گیا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے ساری دنیا والوں کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ أُوتِيتُ خَمْسًا لَمْ يُؤْتَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي، اللہ رب العالمین نے مجھے مجھے پانچ باتیں عطا فرمائی ہیں، مجھ سے پہلے وہ پانچ باتیں کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی گئی تھی۔ سب سے پہلی بات نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، یعنی ایک مہینے کی مسافت پر میرے دشمن کے دل میں میرا خوف ڈال دیا گیا۔ ابھی میں ایک مہینہ ان کو لگے گا وہاں پہنچنے کے لیے، لیکن ایک مہینے کی دوری پر ہی دشمن کے دل میں اللہ کے نبی کا ڈر ڈال دیا گیا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ دوسری بات اللہ رسول نے بیان فرمائی
وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو پاک و صاف کر دیا ہے، ساری زمین کو۔ حالانکہ پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا، یہ ساری زمین پاک و صاف نہیں تھی، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو پاک و صاف بنا دیا اور فرمایا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي، اس لیے میری امت میں سے جس آدمی کو جہاں پر بھی نماز کا وقت ہو جائے فَلْيُصَلِّ، وہ نماز کو ادا کر لے۔ یہ نہیں کہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، ہم جنگل میں ہیں وہاں پر نماز کیسے پڑھیں گے، بلکہ اللہ رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے، میری امت کے لیے ساری زمین کو پاک و صاف کر دیا ہے، جہاں پر بھی نماز کا وقت ہو جائے، مسجد نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، جنگل میں آپ کھڑے ہوئے ہیں وہیں پر آپ کھڑے ہو جائیں اور نماز کو ادا کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص مجھے عطا فرمایا ہے۔ اور آگے فرمایا تیسری بات وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے غنیمت کے مال کو حلال کیا ہے، میرے سے پہلے کسی نبی کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں کیا گیا تھا۔ چوتھی بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا حق عطا فرمایا ہے، قیامت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت کریں گے وہ حق کسی نبی کو نہیں دیا گیا ہے۔ بڑی تفصیلی بات ہے، انشاءاللہ آگے یہ بات آئے گی اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اور پانچویں بات یہی ہے جو اللہ نے یہاں بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری کائنات کے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ پہلے امتوں میں جو نبی آتے تھے وہ ایک بستی کے لیے، ایک علاقے کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک خاندان کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے سارے انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ پانچ باتیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے عطا فرمائی ہے، مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو یہ ساری باتیں عطا نہیں کی گئی تھی۔ پھر آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزیوں میں کشادگی عطا فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے روزیوں کو تنگ کر دیتا ہے۔ روزیوں کی کشادگی کا دینے والا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے اور روزیوں میں تنگی کا دینے والا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ جہاں پر روزی میں تنگی آ گئی، ہمارے پاس کیسا ماحول ہے، 2-3 مہینے اچھا کاروبار چلا، جب اچھا کاروبار چلتا ہے تو نہ مسجد یاد آتی ہے، نہ امام یاد آتا ہے، نہ اللہ یاد آتا ہے۔ جیسے ہی چوتھے مہینے میں کاروبار تھوڑا سا ٹھپ پڑ گیا، اب ان کو سارے چیزیں یاد آ جاتی ہیں، اللہ بھی یاد آتا، بڑے بڑے درگاہ والے بھی یاد آتے، بڑے بڑے مجاور بھی یاد آتے، بڑے بڑے بابا بھی یاد آتے، کہتے ہیں کہ اچھا کاروبار چل رہا تھا، اچانک یہ مہینے میں کاروبار ہونا بند ہو گیا یا کم چل رہا ہے۔ اللہ نے یہاں پر کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے روزیوں میں کشادگی عطا فرماتا ہے اور جب چاہتا ہے روزیوں میں تنگی عطا فرماتا ہے۔ تو روزیوں کا دینے والا، روزی میں کشادگی دینے والا وہ بھی اللہ ہے اور روزی میں کبھی کبھی تنگی دینے والا وہ بھی اللہ ہے۔ اگر تنگی ہو رہی اللہ سے مانگو، اللہ کشادگی عطا فرمائے گا، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 مہینے آپ نے دیکھا روزی اچھی چلی، کاروبار اچھا چلا، تو اچھا چلانے والا کون تھا؟ کبھی اس بات پر غور کیا؟ آپ کا کاروبار اچھا چلانے والا بھی اللہ تعالیٰ تھا۔ آج تنگی ہو گئی، تنگی دور کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، لہذا ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے اسی لیے یہاں پر ان تمام باتوں کا تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاطر جو ہے اللہ رب العالمین نے جو ہے بیان فرمایا، سورہ فاطر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر عزت کو چاہتا ہے تو اس بات کو یاد رکھے کہ دنیا والے عزت نہیں دے سکتے، فللہ العزت جمیعا، تمام عزتوں کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر سارے دنیا والے مل کر کسی کو ذلیل کرنا چاہے، جس کو اللہ نے عزت سے نوازا ہے، اسے سارے دنیا والے مل کر ذلیل نہیں کر سکتے، اور جس کو اللہ رب العالمین نے ذلیل کر دیا ہے سارے دنیا والے مل کر اس کو عزت نہیں دے سکتے۔ سارے عزتوں کا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور ذلیل کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ پھر آج اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اس کے اندر دیکھیے تمام لوگ شامل ہیں۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا یا ایھا الناس، اس ناس کے اندر ایمان والے بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، بدکار بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، تمام سے اللہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم سارے کے سارے اللہ کی جانب میں محتاج ہو،
سارے لوگ اللہ کے سامنے محتاج ہیں، فقیر ہیں. ہماری کیا حیثیت اللہ کے سامنے ہے؟ نہ کسی نبی کی حیثیت ہے، نہ کسی ولی کی حیثیت ہے، نہ کسی پیر کی حیثیت ہے، نہ کسی امام کی حیثیت ہے. تمام کے تمام انسان جو ہے اللہ کے سامنے فقیر ہے اور محتاج ہے. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بہت زیادہ تعریفوں والا ہے. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سمجھنے کے لیے بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم تمام کے تمام محتاج ہیں. ہم اگر محتاج ہیں تو ہمارے محتاجی کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تمام لوگوں سے بے نیاز کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تمام لوگوں کو بے نیاز کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. لہذا ہمیشہ اللہ کی ذات سے مانگنا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو عطا کرنے والا ہو. سارے کے سارے لوگ فقیر اللہ نے فرمایا. جس سے لوگ مانگتے اللہ کے علاوہ وہ بھی فقیر ہے. اب ایک فقیر دوسرے فقیر کو کیا دے گا؟ یہ ایک میسج اللہ نے یہاں پر دیا ہے. جس کو لوگ اللہ کے علاوہ سوال کرتے ہیں، جس کے سامنے لوگ اللہ کے علاوہ مانگتے ہیں، وہ خود فقیر ہے، وہ خود محتاج ہے. تو ایک محتاج جو ہے، ایک فقیر آدمی کو کیا دینے والا ہے؟ اگر غنی ہے تو اللہ کی ذات ہے، دینے والا ہے تو اللہ کی ذات ہے. اس لیے اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا عطا کرنے والا ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے مختلف مثالیں بیان فرمائی. کہا وما یستوی الاعمی والبصیر، جو آدمی اندھا ہے اور جو آدمی دیکھنے والا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ولا الظلمات ولا النور، اندھیرا اور روشنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور دھوپ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وما یستوی الاحیاء والاموات، اور زندہ اور جو مردہ ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لہذا ہمیشہ جو ہے اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں یہاں پر کیوں بیان فرمائی؟ تاکہ سمجھنے والے اس بات کو سمجھ جائیں کہ جس طرح اندھیرا اور جو ہے اندھیرا اور روشنی دونوں برابر نہیں ہے، سایہ اور دھوپ دونوں برابر نہیں ہے، زندے اور مردے دونوں برابر نہیں ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو دینے والا ہے اور انسان جو محتاج ہے یہ دونوں برابر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ بلند اور بالا ہے اور بہت زیادہ تعریفوں والی ہے. پھر اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا کہ انما یخشى اللہ من عباد العلماء، سارے انسانوں میں، سارے دنیا میں رہنے والے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اگر کوئی بندے ہیں تو وہ علماء ہیں. میں ابھی جو کہہ رہا تھا کہ علماء کا مقام اور مرتبہ ہمارے پاس کیا ہے، اللہ نے یہاں پر تعریف بیان فرمائی اور کہا انما یخشى اللہ من عباد العلماء، سارے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے سب سے زیادہ ڈرنے والے اگر کوئی ہے تو وہ علماء ہے. عالم کیسا بھی ہو، اسے بولنے آتا ہو یا نہ آتا ہو، اس کے پاس علم ہو یا نہ ہو، اس کے پاس بولنے کی صلاحیت ہو یا نہ ہو، یہ نہ دیکھے بلکہ یہ دیکھے کہ فلاں آدمی عالم ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس اللہ نے علم دیا ہے. ہاں یہ ایک بات الگ ہے کہ کسی کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت نہ فرمائی ہے، یہ گاڈ گفٹ ہے. کسی کے پاس بولنے کا ہنر نہیں ہوتا، یہ اللہ کی مرضی کی بات ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو بولنے والا نہیں ہے وہ عالم نہیں ہو سکتا، جو بولنے والا ہے وہی عالم ہو سکتا. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کرام کے جو ہے 3 اقسام کو بیان فرمایا ہے. ایک عالم ہے عالم باللہ و عالم بامر اللہ، یعنی جو عالم اللہ تعالیٰ کی بات کو جانتا بھی ہے، قرآن کی احادیث کی بات کو، اس کے پیغامات کو اچھی طرح جاننے والا بھی ہے اور عمل کرنے والا بھی ہے. یہ ہوتا ہے عالم باللہ عالم بامر اللہ. دوسرا ہے عالم بامر اللہ، صرف اللہ رب العالمین سے وہ ڈرتا ہے لیکن مکمل طور پر اس کے پاس علم نہیں ہے. اس نے تھوڑا بہت علم حاصل کر لیا ہے، مکمل اس کے پاس قرآن مجید کا، اللہ کے نبی کی تعریفات علم نہیں ہے، وہ ہے عالم باللہ. اور تیسرا ہے عالم بامر اللہ، یعنی جو حدود اللہ تعالیٰ کے حدود کو جانتا ہے، فرائض کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، اس کے رسول کی باتوں کو مکمل طور پر جاننے والا ہے لیکن عملی میدان جو بڑا تھوڑا ہے، عمل نہیں کرتا. تو یہ 3 قسم کی جو ہے علماء ہوا کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین یہاں پر جو ہے علماء کی تعریف بیان فرمائی اور کہا کہ جو علماء ہیں وہ ساری کائنات کے لوگوں میں، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. پھر آگے اللہ رب العالمین نے ایک کاروبار کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ یہ کاروبار سب سے بہترین کاروبار ہے.
وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے ہیں یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور جو اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا ہے مال اس میں سے چھپے انداز میں اور ظاہری انداز میں خرچ کرنے والے ہیں، یہ لوگ ایسا کاروبار کر رہے ہیں یا ایسے کاروبار کی امید لگائے بیٹھے ہیں جو کبھی خسارے میں نہیں پڑنے والا ہے، یعنی ایسا کاروبار جو انسان کو کبھی خسارے میں نہیں ڈالنے والا ہے۔ اور یہ کاروبار کیا ہے؟ ہم اللہ رب العالمین کی کتاب کو پڑھنے کے بعد، نماز کی پابندی کرنے کے بعد، اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پائے جانے والے جو انعامات ہیں وہ انعامات کو حاصل کر رہے ہیں اور وہ ہمارا کاروبار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری کائنات کے کاروباروں میں سب سے بہترین کاروبار یہ کاروبار ہے لن تبور، جس میں ذرہ برابر بھی خسارہ اور نقصان آدمی کو نہیں ہونے والا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم ایسے کاروبار کرتے رہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اللہ تعالیٰ اگر جو ہے روح زمین پر پائے جانے والے انسانوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دے تو ما ترک علی ظہرها من دابہ، زمین پر ایک جاندار باقی نہیں رہے گا۔ انسان گناہ کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتا ہے۔ اللہ اگر مہلت دینے والا نہ ہوتا تو روح زمین پر ایک جاندار بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ ہمارے لاکھ نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے۔ ہم اللہ کے دربار میں توبہ کرنے والے بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں؟ اس کے بعد جو ہے سورہ یاسین جو ہے تلاوت کیا جاتا ہے۔ سورہ یاسین کے بارے میں مختصر باتیں جو اکثر طور پر مشہور ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، یہ بالکل باطل بات ہے اور موضوع بات ہے، کسی صحیح حدیث سے ایسی بات موجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو لوگ رات میں سورہ یاسین کو پڑھ کے سو جاتے ہیں اسے بخش دیا جاتا ہے، یہ روایت بالکل باطل ہے، ضعیف حدیث ہے۔ اس کے علاوہ مرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، سکرات کے عالم میں جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھا جاتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایسا پڑھنے سے اس کی روح آسانی سے قبض ہو جائے گی، یہ بھی بالکل باطل بات ہے اور صحیح بات ہے۔ سورہ یاسین کی کوئی فضیلت قرآن و حدیث کے اندر وارد نہیں ہوئی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین اس میں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم بے شک جو ہے جو لوگ مر جاتے ہیں ان کو دوبارہ قیامت کے دن زندہ کرنے والے ہیں اور ان کو سامنے تمام جو ہے جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو دنیا میں لوگ کام کرتے رہے جو اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے وہ ساری باتیں ان کے سامنے جو ہے پیش کر دی جائیں گے۔ یعنی انسان کے مرنے کے بعد ہے اس کا نام اعمال بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مات الانسان، انسان جب مر جاتا ہے انقطع عمله الا من ثلاث، انسان کے مرنے کے ساتھ ہی اس کے نام اعمال کا جو حصہ ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے، اس کے اعمال منقطع کر دیے جاتے ہیں سوائے تین باتوں کے۔ وہ تین باتیں اس کے نام اعمال کے اندر مسلسل جاری رہتی ہیں۔ ان میں سے پہلی بات کیا ہے؟ الا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ مرنے والے آدمی نے زندگی میں ایسا عمل کیا ہے کہ جو عمل کرنے کی وجہ سے لوگوں کو اسے فائدہ ہو رہا ہے، کسی نے مسجد کی تعمیر کروا دی، کسی نے کوئی مدرسہ قائم کروا دیا، کسی نے کوئی جو ہے بور ویل کا انتظام کر دیا، کسی نے کسی کے پینے کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، کسی نے کسی کی مدد کر دی، جب تک وہ دنیا میں چیز باقی رہے گی صدقہ جاریہ ہے اور اس کے نام اعمال میں مرنے کے بعد بھی ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ دوسرا ہے علم، ایسا علم جس آدمی نے علم دیا ہے، علم کے ذریعے لوگ مرنے کے بعد اس کے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے جو ہے کتابیں ہیں، اس کے ویڈیوز ہیں، اس کی کیسٹیں ہیں یا اس کے ذریعے پھیلایا ہوا علم ہے، اس کے بعد جو بچے تعلیم حاصل کرے ہیں وہ بچے دنیا میں تعلیم دے رہے ہیں، جب تک یہ باتیں چلتے رہیں گی اس کا علم پھیلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد بھی اس نام اعمال میں اضافہ کرتا جائے گا۔ اور تیسرا ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد
اپنے ماں باپ کے اپنے دعائیں کریں گے تو ہماری دعائیں ہمارے ماں باپ کے اپنے مرنے کے بعد بھی ثواب کا ذریعہ بنتا جائے گا۔ ان تین باتوں کے علاوہ کسی بھی بات کے ذریعے جو ہے ہم مرنے والوں کو ثواب نہیں پہنچا سکتے۔ جو لوگ قرآن خوانی کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے ثواب کے لیے قرآن خوانی کی جا رہی ہے، کوئی دعوت دیتا ہے کہتا ہے کہ یہ دعوت یہ سارے ثواب کے لیے ہے، ثواب پہنچانے کے لیے، یہ سارے کے سارے اعمال جو ہے بدعات ہے، خرافات ہے، ان کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے۔ سب سے اچھا عمل اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے والدہ یا ہمارے والد دنیا میں نہیں ہے، ہم ان کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ ان کے لیے دعائیں کرتے رہیے، ان کے استغفار کی دعائیں کرتے رہیے، ان کے درجات کی بلندی کی دعائیں کرتے رہیے۔ جتنی دعائیں آپ کرتے جائیں گے ان کے درجات اللہ اضافہ کرتا جائے گا اور ان کے نام اعمال اللہ تعالیٰ جو ہے اضافہ کرتا جائے گا۔ تو یہ تین باتیں اللہ نبی نے بیان فرمائی، یہ تین باتیں انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتے رہیں گے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ یاسین کے اندر اگلے پارے میں یعنی 23ویں پارے میں کچھ اور باتیں ہیں انشاءاللہ وہ کل کے درس میں آنے والی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرمائے، للہیت پیدا فرمائے، ہر قسم کی ریاکاری سے، دکھلاوے سے، نمود سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت اور باعزت ثابت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام اس کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے والا ہمیں بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔